السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور جی آپ کا بہت بہت شکریہ تعزیت کرنے کے لیے، اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جی آج ہے سویم کا دن، اور میں رات واپس آ گئی تھی، اور آج پھر جانے کی تیاری ہے، کیونکہ شام ظہر کے بعد ہے سویم۔ تو یہاں پر بس میں جلدی جلدی کام نمٹا رہی تھی، کیونکہ میں اکیلی ہی جا رہی ہوں، ہسبینڈ وغیرہ گھر پر ہی ہیں، کیونکہ بہت سارے دیگر کام دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا بنا لیا، دال پالک کا سالن بنایا ہے، اور روٹی بھی بن چکی ہے، برتن واش ہو چکے ہیں، اور گھر بھی کلین ہو چکا۔ تو تمام رومز آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سب کلین ہو چکے ہیں، اور بس میں جلدی جلدی فارغ ہو رہی تھی کہ مجھے ظہر کے ٹائم تقریباً مجھے پہنچنا ہے۔ تو راستہ کافی لمبا ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ کورنگی ناظم آباد سے کورنگی جانا کافی لمبا ٹائم ہو جاتا ہے، بہت لمبا راستہ ہے، اور میں اکیلی ہی جا رہی ہوں، اور آج کوئی بائک وغیرہ پہ نہیں، آج میں کروں گی بس میں سفر۔ تو جی بس جلدی جلدی تمام کام کمپلیٹ کر کے اور کھانا بنا کے، اور میں تقریباً 1:20 پہ میں گھر سے روانہ ہو چکی ہوں، اور سفر میں تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کوئی خوشی کا موقع تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ غم ہے یا خوشی ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر ہے۔ تو بس سفر ہو رہا ہے، اکیلی بیٹھی ہوں، اور بہت ساری سوچیں ہیں کہ کس طرح سے 16 سال پہلے میری بہن کی شادی ہوئی، اور ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، اور ابھی چھوٹی عمر ہے بچوں کی، ایک 14 سال اور ایک 12 سال کا بچہ ہے، اور وہ چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ بہرحال اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ صبر آتے سے ہی آتا ہے، اتنی جلدی صبر نہیں آتا۔ ہم سب کہہ تو دیتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، لیکن صبر بڑی دیر سے آتا ہے۔ ایک انسان ہنستا بستا اور ایک دم سے چلا جائے تو مطلب 6 دن وہ بس بیمار رہے ہیں، اور ایک دم سے ان کو اٹیک ہوا ہے کھانا کھاتے کھاتے، تو یہ ساری یادیں ابھی ٹائم تک رہیں گی۔ اچھا، رات کو سیوم سے میں فارغ ہو کے رات کو تقریباً 12 بجے میں گھر لوٹی ہوں، اور جی ہو چکی ہے سیکنڈ ڈے آج صبح۔ تو بس گھر کی زندگی کے کام شروع ہو چکے ہیں، اور گھر میرا صفائی ہو چکا ہے، اور یہاں پر اسٹیچنگ کے کپڑے آئے ہوئے تھے تو بس ان کو پریس لگا رہی ہوں، تاکہ ان کو کٹنگ کر کے پھر دوبارہ سے زندگی اپنی نہج پر آ جائے۔ تو بڑی مشکل ہوتا ہے بھلانا سب کچھ، اور یہیں آپ سے شیئر کروں گی کہ بہت زیادہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت خاموشی کے ساتھ بہت سارے رشتے جو ٹوٹے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے ملا جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ آپس میں امی ابو کے انتقال کے بعد تھوڑی سی بہن بھائیوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے مائنڈ سے سوچتا ہے، اور اپنے مائنڈ سے ہی مطلب ہر بات کو لیتا ہے، اور جب سب اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو سب اپنے آپ میں بڑے ہو جاتے ہیں، تو سب اپنی فیملیوں کے ساتھ ہیں، اچھی بری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس طرح سے تھوڑی سی دل میں کدورتیں آتی گئیں، اور سب ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ میں اس انسان کے لیے کیا کچھ سوچوں کہ نہیں پتہ ہوتا کہ خاموشی سے کوئی انسان اور کسی کے طفیل آپس میں لوگ جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ میرے بہنوئی میں تھا۔ بہت خاموش طبیعت انسان تھا، ہمارا واسطہ بہت زیادہ کم رہا، کیونکہ ایک تو دور کا، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو میں بتا ہی رہی ہوں کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ
اللہ نہ کرے کبھی اس سے نہیں ہوئی، وہ بہت سیدھا اور صاف ستھرا انسان تھا، میری کبھی اس سے منہ ماری نہیں ہوئی، کبھی کوئی ہمارے نزدیک اتنی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ اس کے مزاج کا، بس ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بہت زیادہ خاموش رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپس میں بہن بھائیوں میں جو تعلقات خراب تھے ایک دوسرے سے، اور ان کے ہاں شادی بیاہ ہو گئے اور ہم شریک نہیں ہوئے، اور ہمارے یہاں شادی بیاہ ہو گئے وہ شریک نہیں ہوئے، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے اور آج وہ شخص کے جانے سے، یعنی ایک دم سے سارے بہن بھائی وہ ایک شخص ملا کر چلا گیا۔ تو جی کپڑے پریس کرنے کے بعد اور میں آ گئی ہوں کچن میں، اور بن رہا ہے گوبھی گوشت۔ تو گوبھی کٹنگ کروں گی، ٹماٹر کاٹوں گی اور مسالہ بناؤں گی، کیونکہ گوشت میں نے بوائل کر کے رکھا ہے فریج میں، تو بس آج بنے گا گوبھی گوشت۔